لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جو عالمین کا پروردگار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ وہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ان کے لیے جنت میں وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز الکبیر، یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو، سکسیسفل ہو، اور سکسیس کے لیے اس نے جو راستہ بتایا وہ راستہ ہے ایمان اور نیک اعمال کا، عقیدہ اور عمل کا. جو انسان اس راستے پر چلا جاتا ہے، جتنا زیادہ اس کا ایمان مستحکم، مضبوط، اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اتنا اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. جب ایمان کے ساتھ عمل بھی ویسا ہی ہوتا جائے تو پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ مقام حاصل ہو گیا ہوتا. عزیزوں، جن شہیدوں کا ہم نے غم منایا، جن کے لیے ہم نے مجلسیں کیں، جن کے لیے ہم روئے، بہت آنسو بہائے، لیکن حق ادا نہ ہو سکا. اگر ہمارے جسم کا سارا پانی اور سارا خون آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے، اس کے بعد بھی ہم فرزند زہرا کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. لیکن عزیزان محترم، ان کی منزل کیا ہے؟ انسان کے لیے کامیابی کی بڑی منزل یہ ہے کہ وہ جنت کو حاصل کر لے. لیکن جو کربلا کے شہید ہیں، انہوں نے قربانی جنت کے لیے نہیں دی ہے. اس لیے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا: چلے جاؤ، میں تمہاری جنت کا ذمہ دار ہوں، میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. لیکن اس کے بعد کہہ رہے: مولا، ہماری جنت تو آپ کے قدموں میں ہے، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ مولا، اچھا، کوئی صحابی کہہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے، لیکن ہمیں کوئی گھر ایسا بتا دو جو آپ کے گھر جیسا ہو. مولا، کوئی ہمیں امام بتا دو جو آپ جیسا ہو، مولا ہم کہاں جائیں گے؟ کسی نے کہا: مولا ہم چلے جائیں، پھر رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کوئی یہ کہہ رہا تھا: مولا اے فرزند رسول، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن مولا حسین ہمیں آپ کی ضرورت ہے. یعنی اصحاب رسول اصحاب حسین یہ بتا رہے تھے کہ ہم جنت کے لیے نہیں بلکہ شہزادہ جنت کی محبت میں جانوں کو قربان کر رہے ہیں. اور عزیزان محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھ شہید ہونے والے ہیں، دنیا کے الگ الگ حصوں سے، الگ الگ مذہبوں سے جو لوگ سفر کر کے اسلام کی راہ میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے تھے، آج ان کا مقام کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ فاطمہ کے لال کا ماتم کر رہے ہیں، فاطمہ کے لال کو رو رہے ہیں، اسی طریقے سے غلام جسے جون کہتے ہیں، اس جون کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. جس طریقے سے آپ عباس کا ماتم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اس زہیر ابن قین کو یاد کر رہے ہیں.
جو کربلا سے پہلے امام حسین کے چاہنے والوں میں نہیں تھے، لیکن یہ ایمان کی طاقت کی جو کھینچ کے لے آئی۔ اور عزیزان محترم، جس طریقے سے آپ جناب علی اکبر کو یاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس حر کے بیٹے کا غم بھی مناتے ہیں کہ جو کربلا میں امام حسین کو گھیر کے لایا تھا، جس نے فرات کے کنارے سے خیام کو ہٹوایا تھا۔ ہاں عزادارو، شہدائے کربلا پر ہمارا سلام۔ اے کربلا کے شہیدو، اللہ نے تمہیں وہ مقام عطا کیا ہے جو کنہیں اور شہیدوں کو حاصل نہیں ہوا۔ تم جنت کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے جانوں کو قربان کر رہے تھے۔ شہدائے کربلا کے ایمان کی منزل کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں چلے جاؤ میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، تو جواب کیا ملتا ہے؟ فرزند رسول، اے فاطمہ کے لال، اے علی کے بیٹے، آپ ایک زندگی کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم کو آپ کی محبت میں قتل کیا جائے، 70 مرتبہ آپ کی محبت میں قتل کیا جائے، اور قتل کرنے کے بعد جلا کے ہماری لاش کو جلانے کے بعد ہماری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اس کے بعد بھی اگر ہمیں زندگی ملے گی تو مولا ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ یہ ایمان کی منزل ہے۔ اور عمل کی منزل کیا ہے؟ عمل کی منزل یہ ہے کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن اصحاب حسینی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کون مر چکا ہے، کون مرنے والا ہے، ہمارے تیر لگیں گے۔ تمنا ہے تو یہ ہے کہ مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز جماعت آپ کے پیچھے اور پڑھ لے۔ اے عزادارو، یہ ایمان اور عقیدے اور عمل کی وہ منزل تھی کہ انہیں وہ مقام ملا کہ جنت کی بات نہیں ہے، بلکہ آج دنیا کا ہر مومن جب زیارت پڑھتا ہے، زیارت کو جاتا ہے یا اپنے وطن میں زیارت کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ عشرہ محرم کی، اسی سے مکمل کر رہا ہوں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن جو انہیں کامیابی ملی وہ کون سی کامیابی ہے کہ ہر مومن یہ کہہ رہا ہے کاش ہم بھی کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ کس کے ساتھ؟ امام حسین نہیں، امام حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ، ان کے انصار کے ساتھ، تو ہم بھی وہ مقام حاصل کرتے جو مقام آپ نے حاصل کیا۔ ہاں عزادارو، یہ جانثار وہ تھے جو جانتے تھے کہ نتیجہ موت ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، اس کے بعد بھی یہ آگے بڑھنے کے لیے، یہ سبقت لینے کے لیے ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے میں اپنی جان کو مولا حسین پہ قربان کر دوں۔ ہاں عزادارو، بس یہ مجلس شام غریباں، مجلس شام غریباں ایک شب کل کی تھی، شب عاشور، آج شام غریباں۔ کل علی اکبر تھے، آج ام لیلہ کے پاس صرف علی اکبر کی تصویر آنکھوں کے اندر ہے، دل کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ کل عباس تھے، آج عباس کی یادیں ہیں۔ کل اون و محمد تھے، آج اون و محمد کے خیالات ہیں، سب لٹ چکے ہیں۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے جو سفر شروع کیا تھا اسلام کو بچانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام 28ویں رجب کو مدینے سے چلے، اس کے بعد مکے پہنچے، مکے میں امام نے قیام کیا، اور 8ویں ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام مکے سے کربلا کی طرف پہنچے، چلے 2 محرم کو حسین کربلا میں پہنچے، اور اس کے بعد 7ویں محرم سے امام پر پانی بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب شب عاشور آئی تو فوجوں نے چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کے خیام کو گھیر لیا۔ اب اصحاب حسینی نے اپنے خیام کو اپنے مقامات سے اکھاڑ کے امام کے خیموں کے آگے کر دیا۔ اگر دشمن حملہ کرے تو زہرا کا لال بچ جائے، ہم سب قتل کر دیے جائیں۔ ہاں عزادارو، صبح عاشور علی اکبر کی اذان کے ساتھ شروع ہوئی، اور اس کے بعد اب جب جنگ شروع ہوئی تو اب حسین کبھی حبیب کو رو رہے ہیں، کبھی زہیر کو رو رہے ہیں، کبھی ہر کا ماتم کر رہے ہیں، کبھی ہر کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد اب بنی ہاشم کی باری آئی تو امام حسین علیہ السلام کبھی قاسم کے پامال لاشے کو اٹھا رہے ہیں، کبھی جب عباس آواز دیتے ہیں تو کہتے ہیں الان انکسرا ظہری، اے عباس تیرے
مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اور جب کبھی علی اکبر نے آواز دی تو کہا یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ اب حسین جی کے کیا کرے گا؟ اور سب سے سخت منزل کون سی تھی کہ جب 6 مہینے کے بچے کا لاشا حسین کے ہاتھوں پر تھا، ارے کبھی آگے بڑھ رہے تھے کبھی پیچھے ہٹ رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ھذا دارو، اب سب شہید ہو گئے، اب فاطمہ کا لال چلا کربلا کے میدان میں آیا، اب زخمی ہے حسین، حسین زخمی ہے۔ اے آزادارو، حسین انبیاء کے وارث ہے نا، سارے نبی کربلا میں موجود تھے جو امام کی قربانی کو دیکھ رہے تھے، ساری قربانیوں کو دیکھتے رہے، لیکن جب شمر چاہتا ہے کہ امام کے گلے کے اوپر خنجر چلا تو اب انبیاء سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا۔ ارے آدم نے کہا حسین خدا حافظ، نوح نے کہا حسین خدا حافظ، ابراہیم نے کہا حسین خدا حافظ، موسیٰ و عیسیٰ نے کہا حسین خدا حافظ، محمد مصطفیٰ نے کہا اے میرے حسین، میں کس طریقے سے اس گلے پر خنجر کو چلتا ہوا دیکھوں جس کے میں بوسے لیا کرتا تھا۔ علی مرتضیٰ نے کہا میرے لال حسین بابا جا رہا ہے۔ حسن مجتبیٰ نے کہا بھیا حسین خدا حافظ۔ امام نے دیکھا سب جا رہے ہیں، ارے پیچھے مڑے، اماں تم نہ جانا، اے اماں تم نہ جانا، اے آزادارو، فاطمہ زہرا کربلا میں حسین کے گلے پر خنجر چلا، فاطمہ نے فریاد بلند کی اے میرے پروردگار، میرا حسین بے خطا تھا، کیا میں نے جو کیا کیا میں نے جو کیا پیس کے اسی دن کے لیے پالا تھا۔ لو آزادارو، مولا شہید کر دیے گئے۔ جناب زینب کو خبر ملی، پہلی خبر کس نے دی؟ ذوالجناب حسین کا گھوڑا۔ ایک مرتبہ جب امام جب زخمی پڑے ہوئے تھے، حسین شہید کر دیے گئے، ارے ذوالجناب نے اپنی پیشانی کے اوپر امام کا خون لگایا، روتا ہوا چلا، درے خیمہ پر پہنچا، ایک چیخ بلند کی، بیوی آگے آئی، کیا دیکھا؟ ارے گھوڑا آ گیا، حسین نہیں آئے، پیشانی پر خون لگا ہوا ہے۔ زینب نے کہا سکینہ، اے سکینہ، تیرا بابا مار ڈالا گیا۔ زینب بن بھائی کی ہو گئی۔ آزادارو، ابھی بیویاں گریہ ہی کر رہی تھی کہ جناب فضہ دوڑی ہوئی آئی، کہا شہزادی زینب غضب ہو گیا، شہزادی زینب غضب ہو گیا۔ جناب زینب فرماتی ہے فضہ اب کون سا غضب باقی ہے، حسین قتل کر دیے گئے، میرا ماجایا مار ڈالا گیا، اس سے بڑا غضب کیا ہوگا؟ کہ شہزادی گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، ارے حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا، ارے علی کی بیٹی جنم گئی، درے خیمہ پر پہنچی، مدینے کا رخ کیا، اے نانا رسول اللہ، اے نانا رسول اللہ، آپ کا حسین ہے آزادارو، حسین کے لاشے پر وہ مظلوم جس کے لاشے پر اتنے زخم پہلے ہی لگے ہوئے تھے، اب اس کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آزادارو، زینب کبھی خیمے کے اندر، کبھی درے خیمہ پر، کبھی خیمے کے اندر، کبھی درے خیمہ پر، ارے اسی اسنا میں اب فوج آگے بڑھی، فوج آگے بڑھی، اب خیام کو لوٹنا شروع کر دیا گیا، ارے بیویوں کے پاس جو سامان تھا پھینکنا شروع کر دیا، اے نامحرم ہمارے قریب نہ آنا، لو ہم یہ سامان تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ ارے خیمے لوٹ لیے گئے، چادریں
نیزوں کی انیوں سے چادریں چھینی گئی. ارے بیویوں کے سر زخمی ہو رہے ہیں, نیزے کی انییں سروں کے اندر لگ رہی ہیں عزاداروں. اور اس کے بعد ظالموں نے اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا, بلکہ اس کے بعد اب خیام میں آگ لگا, اب خیام میں آگ لگانی شروع کی. جب خیمے جلنے لگے, جناب زینب امام سجاد کے پاس گئی, بیٹا سجاد خیمے میں آگ لگ رہی ہے, خیام میں آگ لگائی جا رہی ہے, بولو تم وقت کے امام ہو, کیا حکم ہے, خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائے؟ کہ بھوپی اماں جان کا بچانا واجب ہے, باہر نکل جائیے. اتنا سننا تھا, بیٹا آنکھیں تو کھولو, اے میرے لال آنکھیں تو کھولو. پھوپھی کے سر پہ چادر, زینب کیسے باہر جائے؟ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے. جناب زینب باہر گئی, لیکن اب جب خیمے جلنے لگے, اب جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ خیمے جلتے جلتے امام سجاد علیہ السلام, امام سجاد کے خیمے کے قریب آگ پہنچ رہی ہے. تو اب جناب زینب, حمید بن مسلم کہتا میں نے دیکھا کہ ایک بیوی تھی جو کبھی خیمے کے اندر جاتی تھی, کبھی خیمے کے باہر جاتی تھی, کبھی اندر جاتی تھی, کبھی باہر جاتی تھی. میں نے سوچا کوئی بہت بڑی قیمتی چیز اس کی خیمے کے اندر ہے جو بے چین ہے کہ کسی طریقے سے اس چیز کو باہر نکال لیا جائے. جب میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو کیا دیکھا, ارے ایک پھوپھی تھی جو اپنے بھتیجے کو دوش پہ اٹھا کے باہر لا رہی تھی. اے بھیا, زینب کربلا کی فاطمہ ہے, میں امامت کی نصرت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں. ہاں زادارو, اب خیمے جل گئے. ارے وہ بچے, جب خیموں میں آگ لگی ہے نا, اور جب بچے گھروں سے بھاگے ہیں, کتنے بچے تھے جو گھوڑوں کی ٹانکوں سے پامال ہو گئے, زندگی میں پامال ہو گئے. ارے حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایک بچی کو دیکھا, اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. میں آگے بڑھا, میں نے سوچا کہ بچی کی دامن کی آگ کو بجھا دوں. اس نے کہا اے شیخ ہمارے قریب اے شیخ ہمارے قریب نہ آنا. بچی تیرے دامن میں آگ لگی ہے, کہ ہمارے قریب نہیں آنا. اگر ہاں ہمارے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں نجف کا راستہ بتا دے, نجف کا راستہ بتا دے. کہ بچی نجف میں جا کے کیا کرو گی؟ کہ نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے. ارے دادا سے کہو گی بابا باہر آ گیا. جزاکم ربکم الباب یازا ہاذا دارب. اس کے بعد جب خیام جل گئے, خیام جل گئے, بیویوں کی چادریں چھین لی گئیں. اب جناب زینب نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا, بیویوں کو جمع کرنا شروع کیا, اور کربلا کی وہ خاک جس میں خیموں کی راکھ بھی شامل تھی وہاں پر سب کو جمع کر دیا. اور جمع کرنے کے بعد جب سب کو شمار کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا, سب بچے تو موجود ہیں لیکن سکینہ نہیں ہے. کہا بہن ام کلثوم, بھائی نے جو امانت دی تھی سکینہ نہیں ہے, سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. ام کلثوم ساتھ چلی. جناب زینب آواز دیتی جاتی ہے بیٹا سکینہ کہاں ہو؟ ترائی کا رخ کیا بھیا پاس, سکینہ تو نہیں آئی. مقتل کا رخ کیا علی اکبر, بہن تو نہیں آئی ہے. جناب زینب آگے جا رہی تھی, ایک نشیب سے آواز آئی. ارے جناب زینب پہنچی, کیا دیکھا؟ بچی ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی ہے, فریاد کر رہی ہے. ایک مرتبہ جناب آگے بڑھی, کہا سکینہ کس کو لاشیں سے لپٹی ہوئی ہو؟ کہا پھوپھی ہمہ بابا کا لاشا ہے نا, بابا کے لاشے پہ آئی ہوں. کہا بیٹی یہ تو بتا دے, کسی بھی انسان کی پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے. میرے بھیا کا گلا کاٹ دیا گیا, لباس لوٹ لیا گیا, تم نے کیسے پہچانا کہ یہ بھیا حسین ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب میں جا رہی تھی نا, میں آوازیں دے رہی تھی تو اس لاشے سے آواز آئی, الیہ یا بنیا, اے سکینہ ادھر آ جا.
तेरा बाबा इधर है। जनाब सकीना को जनाब ज़ैनब ने लिया और आने के बाद तमाम बीवियों को बिठाया और उसके बाद अली की बेटी ने एक जले हुए खेमे की चोप को उठाया और उस जली हुई चोप को उठा के अब जनाब ज़ैनब पहरा दे रही है। बीवियों से कह रही है तुम आराम से बैठो, आज अब्बास नहीं है ना, आज ज़ैनब अली बन गई है। ए भैया अब्बास, जब तुम पहरा देते थे तुम्हारे हाथ में तलवार होती थी, अरे ज़ैनब के हाथ में तलवार नहीं, ये जली हुई खेमे की चोब है। आज़ादारो, जनाब ज़ैनब का ये पहरा देना कुछ इस अंदाज का था कि मौला अली से बर्दाश्त न हुआ। जनाब ज़ैनब ने देखा सामने से एक सवार चला रहा है, आवाज दी तू कौन है, वापस चला जा, लेकिन सवार नहीं ठहरा। जनाब ज़ैनब कहती हैं हमारे घर लुट चुके, ख़याम लूट लिए गए, ख़याम जला लिए गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सवार नहीं रुका। फिर जनाब ज़ैनब कहती हैं ये भूखे बच्चे, ये प्यासे बच्चे अभी अभी ये डर के सोए हैं, इन बच्चों को वापस परेशान न कर, वापस चला जा। अगर तुझे यकीन नहीं होता कल दिल के उजाले में आ जाना और आके फिर दोबारा से लूट लेना। आज़ादारो, सवार नहीं रुका। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद लजा में परस पर हाथ डाला और कहा अली की बेटी को मजबूर समझता है, अरे तुझे नहीं मालूम अगर नजफ का रुख करके अपने बाबा को आवाज दे दी तो मेरा बाबा अभी मदद के लिए आ जाएगा। वही इतना सुनना था। सवार ने चेहरे से नकाब को उठाया, ए ज़ैनब आवाज देने की जरूरत नहीं, तेरा बाबा अली आ गया। ज़ैनब कदमों से लिपट गई, ए बाबा आए हो, जम्मा जाया ज़िबा कर दिया गया। ए बाबा आए हो, जब क़याम जला दिए गए। ए बाबा आए हो, जब फातिमा का गुलशन ताराज हो गया। ए बाबा, मेरे भैया का लाशा पामाल कर दिया गया, हमारी चादरें छिन गई। ए बाबा, ज़ुर्रियत सो करबला के मैदान में उजड़ गई। अल्लाह